बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल पहुँची। जैसा कि उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि सुहेल अफरीदी अपने तमाम एमपीएस के साथ आएंगे अडयाला जेल के बाहर, तो आज खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल अफरीदी अपने तमाम एमपीएस के साथ अडयाला जेल के बाहर पहुँच गए। मैंने वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये सड़कें बंद की हुई हैं और आज की सूरत हाल ये है कि पहले तो कोई दुकान खुली होती थी, कोई मार्केट वगैरह खुली होती थी अडयाला रोड पे, लेकिन आज इंतज़ामिया ने पूरा कर्फ्यू लगा दिया है। तमाम मार्केटें, सब दुकानें, सब कुछ बंद करवा दिया है और ये एक सड़क है जिसको ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके अंदर जो लोग मौजूद हैं, इससे निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5 दिन भी बैठे रहें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखें, जो इंटरनेशनली खबर जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो खबर जाएगी, उससे इम्पैक्ट तो आता है। ऐसा नहीं है, ये एक सूबे का वज़ीर आला है, वो आया अपने तमाम एमपीएस को लेकर, वो वहाँ पे आकर बैठे हैं, बैठ के वो वहाँ पे मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए और उसके साथ-साथ उनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई ख़त्म की जाए और उनकी मुलाकातें उनकी फैमिली के साथ दोबारा से जारी करवाई जाएँ। अब ये मुतालबा जो है वो अब पता नहीं इनका क्या बनेगा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने इस निज़ाम को इस लेवल तक पहुँचा दिया है कि अब सिस्टम को फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़। कोई आदमी मार दिया जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब के अंदर देखें ना आप, कितना नॉर्मल कर दिया इंसानों का कत्लेआम। सीसीडी बंदा उठाती है, बंदा उठा के मार देती है। इकट्ठे कई-कई बंदे मार देती है और मावराए अदालत मार देती है। ना हाई कोर्ट पूछती है, ना सुप्रीम कोर्ट पूछती है, कोई अदालत सवाल जवाब होता ही नहीं किसी जगह पे। तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान में इंसानी ज़िंदगी की कीमत बहुत नीचे ले जाई जा चुकी और अब एहतजाज से, ह्यूमन राइट्स की आवाज़ उठाने से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम को। तो काफ़ी मायूसी है। दफ़ा 144 बहरहाल जो है वो फ़ारिग हो गई और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग पहुँचे। अब जो आज अडयाला जेल के बाहर लोगों की तादाद बताई जा रही है, वो 500 से 700 के बीच में लोग वहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि जो एमपीएस आए हैं उनके साथ भी 2-2, 3-3, 4-4 लोग तो आए हैं। किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम। वज़ीर आला आए तो 50-60 आदमी उनके साथ भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, बाकी सब भी होता है। तो 500-700 लोग कम से कम इस वक़्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने धरना दिया हुआ है। मैंने जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं उनसे पूछा कि धरने से कोई फ़ायदा होगा? उन्होंने कहा जी कोई फ़ायदा। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जी ये 2 दिन भी बैठे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये खबर बनेगी एक छोटी-सी और पाकिस्तान का मीडिया इसको चलाएगा नहीं। सोशल मीडिया पे इसको फैलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई ना कोई नया इश्यू आएगा, ये मामला दब जाएगा। लिहाजा यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। इन्हें चाहिए कि ये रेड ज़ोन में जाएँ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएँ, ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जाएँ, ये वहाँ पे एहतजाज करें, वहाँ पे जाके अपना मौक़िफ़ रखें, जिससे हुकूमत को और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अडयाला जेल के बाहर बैठ के आप एक सुपरिटेंडेंट पे दबाव डाल सकते हैं, वो उसका दबाव का फ़ायदा लेकर वो मज़ीद तरक्की ले लेगा कि जनाब मैंने आपकी खातिर ये दबाव उठाया। बहरहाल अडयाला के बाहर की सूरत-ए-हाल मैंने आपके सामने रख दी। दफ़ा 144 के बावजूद लोग पहुँच गए। हाँ, एमएनएज़ नहीं पहुँचे। एमएनएज़ को भी दावत दी गई थी कि आपने भी आना। बहुत सारे ऐसे हैं जो आते ही नहीं हैं। कई एमएनएज़ हैं जो कभी भी नहीं जाते अडयाला के बाहर, वो जाना भी नहीं चाहते। पंजाब से बहुत सारे एमपीज़ हैं जो जाना नहीं चाहते। अब वो लोग नहीं गए। यानी जिस तरह पंजाब से क़यादत को बुलाया गया था या एमएनएज़ को बुलाया गया था या सेनेटर्स को बुलाया गया था, वो सब लोग नहीं आए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल अफरीदी आए। सुहेल अफरीदी ने कहा जी जो मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया है, बात उनकी ठीक। सारे एक छत के नीचे बैठ जाएँ और वहाँ पे बैठकर फैसला कर लें कि करना क्या है और जो करना है वो मुझे बता दें, फिर मैं जानूँ, मेरा काम जाने, फिर मेरे पे छोड़। सुहेल अफरीदी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि वो इस्लामाबाद जाएँगे। देखिए इतना तो मैं जानता हूँ कि सुहेल अफरीदी के पास अगर वो इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं एक जुलूस लेकर, तो सुहेल अफरीदी के पास वो मार्जिन नहीं होगा जो अली अमीन गंडापुर के पास था। यानी 2 मर्तबा वो लोगों को डी चौक में छोड़कर वापस आ गए। अब कोई भी वज़ीर आला अगर पहुँचता है इस्लामाबाद, तो वो डी चौक में अपने कारकुनों को छोड़कर वापस नहीं आ सकता। ये मुमकिन नहीं है। ये उसकी तबाही हो जाएगी। उस शख्स की, उसके ख़ानदान की सियासत की मुकम्मल तौर पे तबाही हो जाएगी। लिहाज़ा सुहेल अफरीदी ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि जनाब आप फ़ैसला करें और फिर मेरे पे डाल दें आप। फिर मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मैं लोगों को लेकर पहुँचूँगा। अब इमरान खान साहब जो है ना, वो इतने आराम से तो आज़ाद होंगे नहीं। सुहेल अफरीदी ने खुद कहा था कि ये सीधी उँगली से घी नहीं निकलेगा, हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा था कि मैं एक नौजवानों की तहरीक खड़ी कर रहा हूँ इमरान खान की रिहाई के लिए। फिर वो तहरीक कहाँ गई उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस तहरीक का बड़ा सख्त नोटिस लिया था और जो-जो लोग उससे जुड़े हुए थे उन सबको उन्होंने राब्ता किया था और सबको धमकी पहुँचाई थी कि अगर तुम लोगों ने ये काम किया तो ये हमारी रेड लाइन है। नौजवानों को अगर निज़ाम के खिलाफ खड़ा किया या कोई इनकलाब जैसी सूरत-ए-हाल बनाई या कोई ऐसी तंज़ीम बनाई जो बज़ोर ताकत इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश करे और एहतजाज करे, तो ये हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और बहुत शदीद किस्म की धमकियाँ लगाई गई। उसके बाद हमने देखा कि वो मामला ही ठप हो गया। वो पता ही नहीं चला, वो इतने ज़ोरदार तरीके से शुरू किया गया था और ये एक रास्ता है, याद रखिएगा, ताकत के ज़ोर के बगैर यानी
آپ جو مرضی کر لیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ نے پاکستانیوں کا حق واپس لینا ہے تو آپ کو پاکستانی اکٹھے کرنے پڑیں گے اور بڑی تعداد میں اکٹھے کرنے پڑیں گے. پاکستانیوں کو بزور طاقت ہی اپنا حق واپس لینا پڑے گا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے نا، جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے نا، اس کو نارمل اور لاجک کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. اس کو بات سمجھانے کے لیے آپ کو زیادہ بڑی طاقت سامنے کھڑی کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا، عاصم منیر صاحب سے پاکستان میں کوئی بھی سیاستدان بات کرنے لگتا ہے یا کوئی بھی آدمی بات کرنے لگتا ہے تو وہ آدمی کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا، یہ آرمی چیف ہیں، ان کی مرضی ہے، جیسے مرضی ملک کو چلاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف کوئی فیصلے ہی نہ کر دیں. ہر آرمی چیف کے دور میں یہی ہوتا ہے پاکستان میں. لیکن جیسے ہی ہمارا آرمی چیف امریکہ پہنچتا ہے تو وہاں کے ایک سمپل سے آفیسر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں کے صدر کے سامنے جو ہے وہ ان کے میٹھے میٹھے منہ بنتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ طاقتور ہے. تو جب آپ زیادہ طاقت اکٹھی کرتے ہیں نا، تو جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے پھر اس کو بات سمجھ آنا شروع تو عوامی طاقت اکٹھی کرنی تھی، اور اسی کو عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا نام دیا تھا. بہرحال عمران خان صاحب کے وکلا کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوال جواب کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کے کیس میں جو ان کے وکلا ہیں، جو بغیر فیس کے یہ کیسز لڑ رہے ہیں، فیصل صاحب ہیں وکیل اور دیگر اور کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا کیونکہ ان کی سزا معطلی نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کی سزا معطلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا عمران خان صاحب کے وکلا نے. اسی طرح ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے وکلا نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا سزا معطلی. عمران خان صاحب کے معاملے کو 1.25 سال ہو گیا لگ بھگ، ان کا کیس ہی نہیں لگا سزا معطلی والا. جبکہ 3 ماہ کیس جب نہیں لگا، یعنی 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا جب کیس نہیں لگا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا، تو ان کے وکلا سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے اور عمران خان کے وکلا سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں گئے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 ہفتے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کو باؤنڈ کر دیا کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم کیس کو پینڈنگ کر رہے ہیں، 2 ہفتے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 2 ہفتے کے اندر آپ فیصلہ کریں سزا معطلی کے معاملے پر. تو ان کی آزادی کا رستہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. عمران خان کے معاملے میں ان کے وکلا یہاں تک پہنچے ہی نہیں. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں لگتا ہے شاید مایوسی ہے یا حکمت عملی کا فقدان ہے. کروڑوں روپیہ عمران خان صاحب کے وکلا کو، عمران خان صاحب کی فیملی نے، عمران خان صاحب کی پارٹی نے، ان لوگوں نے کروڑوں روپیہ دیا، بہت پیسہ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی تک نہیں گئے. یہ انفارچونیٹ ہے. جبکہ 3 مہینے کے اندر وہ چیز حاصل کی ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے وکلا نے، جن وکلا نے فیس بھی نہیں لی. تو ایک تو یہ بہت تنقید ہو رہی ہے عمران خان کے وکلا پہ. لیکن میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر پاکستان کے سارے جج اکٹھے ہو کر بیٹھ کے بھی عمران خان کی رہائی کا فیصلہ دے دینا، ایک بھی جج ایسا نہ ہو جو اس فیصلے کے خلاف اختلافی نوٹ لکھے، اور پاکستان کے تمام سینکڑوں جج اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ دے دیں عمران خان صاحب کی رہائی کا، تب بھی عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہو. کیونکہ عمران خان صاحب قانون کی قید میں ہی نہیں ہے. قانون کو تو صرف ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا. عمران خان صاحب آرمی چیف کی قید میں، آرمی چیف نے اپنی ضد اور اپنے مفاد کے لیے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. ملکی مفاد تو ہے ہی نہیں. دیکھیں جتنے دن عمران خان صاحب جیل میں، ملک نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے جا رہا ہے. اگر ملکی مفاد ہوتا تو کوئی نظر آ جاتا نا. پاکستان کا اس میں ٹکے کا کوئی مفاد نہیں ہے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کا. اس میں مفاد صرف چند جرنیلوں کا ہے، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا مین مفاد ہے اور ان کی اپنی ضد ہے. یہ کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے. پاکستان کے سارے جج بھی کہہ دینا عمران خان کو چھوڑ دو تو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو تمام آپشنز لینے چاہیے، اور لینے چاہیے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آپشنز استعمال کرتے ہیں تو نظام مزید ننگا ہو جاتا ہے، کلیئرٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے، لوگوں کو مزید ان کی تھاٹس کے اندر کلیئرٹی آتی ہے. لوگوں کی، لوگ نظام کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، اور لوگوں کے اندر جو ایک انقلابی سوچ ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ سسٹم کس طریقے سے زیادتیاں کر رہا ہے. ناظرین، سسٹم تو اور بھی بڑی زیادتیاں کر رہا ہے. اب پیٹرول کے اوپر 9 ماہ میں جو حکومت نے لیوی اکٹھی کر لی ہے، یہ خبریں آئی ہیں، یہ لگ بھگ 1200 ارب روپے کی لیوی اکٹھی کر لی. 1200 ارب روپے کی لیوی اکٹھی کر لی 9 مہینوں. اور بجلی کے اوپر کتنا اضافی ٹیکس وصول کر لیا؟ 1900 ارب روپیہ. 19 خرب ایک اکٹھا کر لیا، 12 خرب ایک اکٹھا کر لی، تو 3100 ارب روپیہ انہوں نے قوم سے اضافی ٹیکسز لے لیے. یہ وہ پیسہ قوم کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن دینا کیوں پڑ رہا ہے؟ کوئی رستہ نہیں ہے. یہ جو حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں یہ لینا پڑے گا ٹیکس، ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ لوگوں نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے. پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری کرنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے کاروباری زندگی بند ہو گیا. کاروباری زندگی بند ہونے کی وجہ سے ٹیکسز اکٹھے نہیں ہو رہے. حکومت چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. جب کاروبار چلے گا تو ٹیکس ملے گا، اور ٹیکس ملے گا تو حکومت چلانے کے لیے پیسہ اکٹھا ہوگا. تو کیونکہ کاروبار نہیں چل رہا، لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے، لوگوں کو حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے، تو حکومت نے آسان رستہ ڈھونڈا کہ جو چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر اتنا ٹیکس لے لو کہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے خسارے کور کرو. اور پھر بھی اگر خسارہ کور نہیں ہوتا
तो भारी भरकम किस्म के बैरूनी कर्जे ले लो, और वो कर्जे पाकिस्तान लगातार ले रहा है। कोई भी आएगा उसको अब यही करना पड़ेगा, जब तक कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, और वो सियासी इस्तेहकाम कम से कम 5 साल तक पाकिस्तान में नहीं रहता। ये 5 से 10 साल लगेंगे कम से कम इस सारी सिचुएशन से पाकिस्तान को निकालने में, जहाँ पे पाकिस्तान को फंसा दिया गया है। नाज़रीन, अब आ रहे हैं ज़रा बैनुल-अक़वामी खबरों पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब की है। अभी अमेरिका में सुबह का वक़्त शुरू हो गया है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आने वाले चंद घंटों में सूरत-ए-हाल क्लियर हो जाएगी। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जा सकता है इस मीटिंग में, ये बताया गया है अमेरिकन मीडिया की जानिब से। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि मीटिंग में नायब सदर जेडी वेंस, खसूसी मंदूब स्टीव विटकोफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ और CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन, ये दोबारा से जो कमांडर हैं वो पहुंच गए, और ये सारे इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और 2 एहलकारों ने इस हवाले से एक दावा किया है, अपनी शनाख्त ना बताने पर, कि सदर ट्रंप किसी किस्म की फौजी एक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं, ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रियायतें हासिल की जाएं। तो जनाब, लड़ाई के ऑप्शन हैं, उनके ऊपर अब गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट दिया। मेरे ख्याल में ईरान जब ये काम करेगा ना, तो उसके बाद ईरान के लिए खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। ये बात शुमाली कोरिया को समझ आ गई थी। शुमाली कोरिया को एक मखसूस वक्त में ये समझ आ गई कि अगर वो एटमी कुव्वत ना बना, तो अमेरिका उसको तबाह बर्बाद कर देगा और उसके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने एटमी तजर्बात कर लिए। उसके बाद से लेकर अब तक वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं। कोई उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। वो बड़ी मजबूती के साथ अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। गो के शुमाली कोरिया के अंदर एक बदतरीन किस्म की फस्तायत है, जुल्म है, जबर है, डिक्टेटरशिप है, लोग बहुत तंग हैं, उनकी जिंदगी अजीरन है, इख्तिलाफ राय की गुंजाइश नहीं। ये बातें शुमाली कोरिया के नेगेटिव पॉइंट्स। लेकिन एटमी कुव्वत बनने के बाद से लेकर वो अब तक किसी भी बैरूनी जारहियत से महफूज हो गए हैं। ये बात भी एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो ईरान ने कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफसूदगी शुरू हो सकती है। ये एक बड़ी धमकी। इसका मतलब सीधा-सीधा ये है कि ईरान एटमी तजर्बा करने की तरफ भी जा सकता है, अगर दोबारा ईरान के ऊपर हमला किया गया तो। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि अगर इसकी सरजमीन पर दोबारा हमला किया गया, तो तेहरान यूरेनियम की अफसूदगी 90% तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने ये चीज़ अनाउंस की और अपने बयान में कहा कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से किसी नए फौजी कार्रवाई की सूरत में ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल में 90% तक यूरेनियम अफसूदगी भी शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले का पार्लियामेंट में जायजा लिया जाएगा और कौमी मफादात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अब अगर ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल अटैक करते हैं, तो वो कहेंगे जी हमने तो पहले से कह दिया था, और एक जवाब उनके पास होगा कि बार-बार हमलों से बचने के लिए हमें दिफाई नुक्ता नज़र से एटमी तजर्बा करना पड़ा है। तो ये अब एक नई सिचुएशन है अमेरिका के सामने, इसको वो कैसे टैकल करते हैं। बहरहाल 4 ईरानी पकड़े गए हैं बूबियान के जजीरे। ये एक किराए की कश्ती पे पहुंच रहे थे, और ये जो ईरानी लोग हैं इनका ताल्लुक जो कुवैती सरकार ने बताया, कुवैत के पास है ना ये बूबियान का जजीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले इसका नक्शा दिखाया था। कुवैत के साथ ये बूबियान का एक बहुत बड़ा जजीरा है। इसमें अमरीकी स्ट्रेटेजिक जो है वो एसेट्स भी हैं। अमेरिका ने यहाँ पे अपने हथियार भी रखे हैं, अपनी फौज भी यहाँ पे रखी है, और मुबैना तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है दिफाई नुक्ता नज़र से। तो बूबियान के जजीरे पर 4 लोग पहुंचते हैं ईरानी एक किराए की कश्ती में, जो पकड़े जाते हैं। अब कुवैत ने ये दावा किया कि ये लोग, इनका ताल्लुक ईरान की पासदाराने इनकलाब से है, और वो वहाँ जो है कार्रवाई डालने के लिए आए थे, और उनके साथ लड़ाई में एक कुवैती फौजी जख्मी भी हो गया। अब वहाँ ये अमेरिका के मफादात को नुकसान पहुँचाने या जो लड़ाई है उसके सिलसिले में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने या कुछ गोरिल्ला कार्रवाई करने के लिए आए थे, इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात नहीं है हमारे। लेकिन ये 4 लोग ईरानी पासदाराने इनकलाब के बूबियान के जजीरे में पकड़े गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया नाज़रीन, ये देखें आप। ये एक तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की अपने सोशल मीडिया पे। इसमें अमेरिकन $100 का नोट है, इस पे डोनाल्ड ट्रंप का फोटो बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत भी मरियम नवाज़ जैसी होती है। मरियम नवाज़ को हर तरफ अपनी शक्ल देखनी है, हर तरफ अपना, क्योंकि बहुत ही गैर मकबूल है ना बेचारी। वो, उसको लगता है कि मैं अपनी शक्ल देखती हूँ तो मैं मकबूल हो जाती हूँ। वो हर दीवार पे, हर सड़क पे, हर बैनर पे, हर पोस्टर पे, हर इमरजेंसी अस्पताल की, उसके बाहर, हर थाने, हर जगह मरियम नवाज़ की ख्वाहिश है कि उसकी फ़ोटो चिपक जाए, और फ़ोटो चिपकाने के लिए वो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल भी करती है। मैंने तो यहाँ भी देखा कि एक बैनर जो है मरियम नवाज़ का, वो फ़ौजी भी लगा रहे थे, जिस पे मरियम नवाज़ का फ़ोटो चिपका हुआ था। तो मरियम नवाज़ को जैसे बड़ा शौक है अपना फ़ोटो चिपकाने का, तो उसी तरह की ज़हनी हालत ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप की भी है। वो भी बेचारे बहुत गैर मकबूल हैं। अमरीकी तारीख के जो गैर मकबूल तरीन सदूर हैं, उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फ़ोटो लगाई है, देखें आप, इस पे 100 के नोट पे डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो लगा हुआ है,
اور اس کے علاوہ ایک خبر اور آئی تھی پچھلے دنوں کہ وہ پاسپورٹ کے اوپر بھی اپنا فوٹو لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور اس کے اوپر کوئی حکمت عملی تھی جس پہ کام ہو رہا تھا، میں نے آپ کو خبر بتائی بھی تھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نرگسیت کا شکار ہو چکے ہیں، بین الاقوامی میڈیا میں اس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے۔ ایک اور ناظرین خبر ہے کہ آبِ ہرمز سے 4 بحری جہاز گزرے ہیں، یہ آئل ٹینکرز ہیں بہت بڑے، یہ بحری جہاز گزر گئے آبِ ہرمز میں سے۔ ان چاروں کا تعلق چین سے، یعنی چین کا تیل جا رہا ہے، چین کا رستہ نہیں رک رہا، اور چین کے جہاز جو ہیں آئل ٹینکر جو ہیں وہ چین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو چائنا اپنی بالادستی بھی ثابت کر رہا ہے، ایران بھی اپنا تعلق چین کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے، ایران بھی نہیں روکتا، امریکہ بھی انہیں نہیں روکتا، تو چائنا اپنا کام جو ہے وہ چالو رکھے ہوئے، جبکہ امریکہ نے کچھ پابندیاں لگائیں چائنیز کمپنی کے اوپر جنہیں چین نے رد کر دیا۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جب چائنا جانا ہے تو اس میں بہت بڑی بڑی خبریں نکلیں گی۔ ناظرین ایک آخری خبر یہ ہے کہ ایران نے جو آبِ ہرمز کی حدود ہیں وہ پہلے ہوتی تھی کوئی 30 میل تک، یہ زیادہ لمبی اور بڑی جگہ نہیں تھی، لیکن ایران نے اب اس کو بڑھا کر لگ بھگ 300 میل تک کر دی، یعنی جو ایران اور عمان کے بیچ میں جو ایک ایریا ہے اس کو آبِ ہرمز کہتے ہیں، یہ لگ بھگ 30 میل کا پہلے علاقہ ہوتا تھا، لیکن اب اس کو بڑھا کے ایران نے لگ بھگ 300 میل تک کر دیا۔ وہ اس کا بندوبست کر رہا ہے نا، اس کے اوپر اپنا کنٹرول مستحکم کر رہا ہے، اپنی وہاں پہ سرویلنس کو بڑھا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ایران کا کوئی ارادہ نہیں ہے مستقبل میں آبِ ہرمز کو چھوڑنے کا۔ اب تک لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین اس وقت کھیل وہیں پہ پہنچ گیا جہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔ یہ کھیل شروع ہوا تھا -1 سے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، اور تب سے لے کر اب تک لڑائی یہی چل رہی ہے کہ قوم عمران خان کو مائنس ہونے نہیں دے رہی، نہ عمران خان ہار ماننے کے لیے تیار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ساری مخالف سیاسی جماعتیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ آدمی مائنس نہ ہوا تو ہم بہت حد تک مائنس ہو جائیں گے۔ اب اس مسئلے کی وجہ سے اب ایک نیا دباؤ کریٹ کیا جا رہا ہے، یعنی حکومت کھل کر کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے خود کو علیحدہ کر لے تو پھر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے بیانیے سے عمران خان صاحب سے اپنے آپ کو الگ کر لیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، تو پھر ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایک تو بات چیت کے لیے منت ترلا کوئی نہیں کر رہا، میں نے دیکھا نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ہم وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ملک کے لیے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سپیس چھین لی گئی اداروں سے یا پارلیمان سے وہ ان کو واپس دی جائے، سیاسی جماعتوں کو جمہوری حق ان کا لوٹایا جائے، اس کے لیے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، یہ بار بار کہتے ہیں جی دہشت گرد ہیں، ملک دشمن ہے۔ میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب نے کوئی مسلح ونگ بنایا ہوا ہے؟ آج تک آپ کو ایسی کوئی خبر ملی؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی اسلحہ آ گیا، یہ آ گیا جلسہ کے اندر یا جلسہ گاہ کے اندر، آج تک دکھائیں نہ کتنی بندوقیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ بے شمار لوگوں کے ساتھ بندوقیں بے شمار دیکھی گئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے جلسہ گاہ میں تو نہیں دیکھی گئی۔ کوئی مسلح ونگ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا۔ کیا آج تک کوئی بوری بند لاش ملی جو پاکستان تحریک انصاف نے بوری بند لاشیں جو ہیں وہ جمع کی ہوں؟ وہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ کیا کوئی کرپشن کے میگا سکینڈلز عمران خان صاحب کے نکلے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے؟ بتائیں نا۔ عثمان بزدار پہ اتنے گھٹیا الزامات لگائے، ایک بھی مقدمہ بتائیں کہاں ہے اس کے اوپر؟ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی نا کہ اس نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا وہ بھی کیا، اس نے ڈیل کر دی، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتے تھے بہت سارے افسران، بشرا بی بی لگاتی تھی، وہ کدھر گئے سارے افسران جنہوں نے رشوت دی ہوئی تھی؟ کہتے تھے جی کہ عاصم منیر صاحب کے بعد ایک فائل ہے بشرا بی بی کے حوالے سے جو انہوں نے عمران خان کو دکھائی تھی، وہ فائل گم ہو گئی، اس کے بعد کہاں گئی وہ فائل؟ اس فائل کے اوپر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں بنا۔ پھر کیا کوئی علیحدگی پسند تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہے، کوئی منصوبہ اس طرح کا دیا ہے؟ کیا کوئی ٹارگٹ کلنگ عمران خان صاحب نے یا ان کی پارٹی نے کی ہو؟ کبھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے بندے نے خود کچھ حملہ کر دیا ہو، یا کبھی کسی پولیس والے یا دیگر فورسز کے بندے میں سے کسی ایک کو بھی گولی لگی اور وہ گولی لگنے سے زخمی ہوا ہو یا شہید ہوا ہو، اور یہ بتائیں جناب ان کو پاکستان تحریک انصاف نے مارا ہے؟ ایک بھی واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ اس کو دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ملک دشمن اور غدار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ پاکستان میں نا ایک پرانا ٹرینڈ ہے، جو کہے کہ آئین پر عمل کرو وہ غدار ہے، ملک کا دشمن ہے، سیکورٹی تھریٹ ہے وہ۔ جو کہے ادارے خصوصاً فوج سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھے، جو یہ کہے کہ ملک بھی میرا فوج بھی میری، جو اپنی زندگی اپنے ملک کے نام کر دے، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لے، ایسے آدمی کو یہ کہتے ہیں دہشت گرد بھی ہے، غدار بھی ہے، سیکورٹی تھریٹ بھی ہے۔ جو شخص بھی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے وہ دہشت گرد ہے، وہ سیکورٹی تھریٹ ہے۔ جو بیرونی طاقتوں کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہے، جو غلامی سے انکار کر دے، جو امیر اور غریب کا فرق اس ملک میں ختم کرنے کی کوشش کرے، جو پہلی بار ناموس رسالت اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے عالمی سطح پر آواز اٹھائے، جو شخص بھی یہ کرے گا یا جو لوگ یہ کرتے آئے وہ سارے غدار ڈکلیئر ہوئے۔ جن لوگوں نے آزادی سے بات کرنا چاہی وہ سارے غدار ڈکلیئر ہوئے۔ جنہوں نے بات کی کہ ادارے سیاست میں مداخلت کیوں کرتے ہیں، ان کا کیا حق ہے، وہ سارے غدار اور سیکورٹی تھریٹ بن گئے پاکستان کے لیے، سارے کے سارے، کسی ایک کو نہیں چھوڑا، فاطمہ جناح تک کو نہیں چھوڑا۔
تو یہ پاکستان کی کہانی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ اب DGISPR نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں ایک سب سے بڑی غلطی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے عمران خان سے پوچھ لیا نام لیے بغیر کہ تم ہو کون، ہماری حیثیت کیا ہے۔ تب سے لے کر اب تک لوگ لگاتار بتا رہے ہیں DGISPR کو کہ عمران خان ہے کون اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ لوگ بتا بتا کر تھک گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی شخصیت اور کریکٹر اتنا بڑا ہے کہ اس کا احاطہ لوگ نہیں کر پا رہے۔ کتنے سارے میدان ہیں دنیا کے جہاں عمران خان صاحب نے نام روشن کیا، چاہے وہ فلائی کام کرنے کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو، اسلام فوبیا کے حوالے سے ہو، ناموس رسالت کے حوالے سے ہو، ایک لوگوں کو موٹیویشن دینے کے حوالے سے ہو۔ یعنی عمران خان صاحب نے لیڈر کی تمام اوصاف انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بڑا لیڈر ہے، پاکستان کے اندر کوئی آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی سیاسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو تب سے لے کر اب تک لوگ DGISPR کو لگاتار اتنے دنوں سے بتا ہی رہے ہیں کہ یہ ہے عمران خان، یہ ہے عمران خان، یہ ہے عمران خان، اور سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے۔ جتنا تشدد بڑھتا جا رہا ہے اتنی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی جہاں 50-60 لوگ آتے تھے وہ سینکڑوں میں ہو گئے، اب سینکڑوں سے ہزاروں میں ہو گئے۔ آج میں دیکھ رہا تھا مناظر، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ، ایسا لگ رہا تھا کوئی لانگ مارچ ہی چل رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچ گئے اور جا کر علیمہ خانم کے ساتھ، نورین خانم کے ساتھ، عظمیٰ خانم کے ساتھ جو عمران خان کی بہنیں، اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ وہ وہاں پہنچ گئے، جا کے وہ انہوں نے پھر دھرنا دے دیا۔ عمران خان کی بہنوں نے کہا جی ملاقات کروائیں ورنہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور سہیل آفریدی کے آنے سے انہوں نے کہا جی پنجاب میں مومنٹم بڑھا ہے۔ اب یہ جو سہیل آفریدی کے آنے کے بعد ایک دم سے اڈیالہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے آنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو یہ میرے خیال میں اسی لیے ہوا کہ ایک تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کو آکسیجن ملی۔ ایسی چیزوں سے فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں، عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے، کوئی مذاکرات ایسے نہیں جو عمران خان نے کہا ہو۔ تو مذاکرات کے لیے وہ تو انہوں نے، عمران خان صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی نا، ہم کئی دفعہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی یہ بات کر سکتے ہیں، ادروائز پاکستان تحریک انصاف صرف سڑکوں پہ احتجاج کی تیاری کرے اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرے، یہی عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ تو سہیل آفریدی کے آنے سے مومنٹم بنا، یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا۔ پولیس والوں سے بھی انہوں نے مخاطب ہوئی، انہوں نے پولیس والوں سے بھی بات چیت کی۔ تو پولیس والوں کے بچوں کی بھی یہ لڑائی ہے، دیکھیں نا، یہ تو ایکچولی پورے نظام کو آزاد کروانے کی لڑائی ہے۔ پاکستان کی اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، وہ یرغمال بنی ہوئی ہے، پاکستان کے سارے بیوروکریٹ ہیں وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے سارے ادارے، پولیس، سب یرغمال بنے ہوئے ہیں، پاکستان کی ایجنسیاں یرغمال بنی ہوئی ہیں، پاکستان کی حکومت اور عدلیہ یرغمال بنی ہوئی ہے۔ تو یہ چند جرنیلوں کے اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے سے پاکستان کو چھڑوانے کی لڑائی جو لوگ لڑ رہے ہیں، انہیں قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور قوم کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری طرف بیرسٹر گوہر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ بڑا کمزور سٹیٹمنٹ ہے، لیکن وہ اس حالت میں کیوں پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس عمران خان کی ایسی کوئی ہدایت نہیں آئی کہ مذاکرات نہیں کرنے۔ انہوں نے سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی ہدایت دی ہے۔ ان کا لاہور کا دورہ بھی ذاتی تھا، اس میں پارٹی کی مشاورت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا جی میں عمران خان سے ملاقات کی بھیک مانگتا ہوں، یہ بات بھی بیرسٹر گوہر نے کہی۔ بیرسٹر گوہر کو یہ بات ابھی تک امید ہے کہ شاید اس نظام کے اندر کسی قسم کی کوئی انسانیت جاگے گی، کوئی اخلاقیات جاگے گی، اور یہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کا رستہ کھولیں گے، یہ عمران خان صاحب پہ جعلی کیسز کو ختم کریں گے اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، انہیں یہ لگتا ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر صاحب یہ ایسا ہوگا نہیں، مجھے ذاتی طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایسا کبھی ہونے نہیں دے گی، کیونکہ انہیں یہ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، ابھی نواز شریف والا کیس آپ دیکھ لیں کہ یاسمین راشد صاحبہ الیکشن جیتی، پورا پاکستان یہ کہتا ہے، PMLN کے اپنے جرنلسٹ یہ کہتے ہیں، نون لیگ کے اپنے بڑے قریبی لوگ یہ کہتے ہیں، نون لیگ کے اندر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یہ الیکشن نہیں جیتا، اور ان کو سب سے بڑا ڈر ہی یہ تھا کہ کہیں نواز شریف کا حلقہ ہی نہ کھول دیا جائے۔ اب جس ٹریبیونل کے اندر یہ درخواست یاسمین راشد صاحبہ کی گئی ہوئی تھی، انہوں نے درخواست خارج کر، اور درخواست خارج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹیکنیکل ریزنز۔ جو لکھا گیا وہ یہ لکھا گیا کہ جناب جج رانا محمد زاہد محمود صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا اور یاسمین راشد صاحبہ کی درخواست تکنیکی بنیادوں پر خارج کر دی گئی، اور نواز شریف صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار دے دی۔ دیکھیں، اگر نواز شریف صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ٹھیک ہے نا، تو پھر تو پاکستان میں کچھ بھی جائے۔ اتنی بروٹل اور گندی دھاندلی پاکستان کے کسی حلقے میں نہیں ہوئی جتنی گھٹیا اور بےہودہ دھاندلی جو ہے نواز شریف کے حلقے میں ہوئی، اتنی گھٹیا دھاندلی ہوئی، اور اس دھاندلی کو بھی جسٹیفائی کر دیا ٹریبیونل نے تکنیکی بنیادوں کے اوپر، اور ان کو ہمیشہ ریلیف ملتا ہی تکنیکی بنیادوں پہ، اس کے علاوہ ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو اپروچ کر دیا۔ جتنے لوگ ہیں جو مشہور ہیں، حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ نئے سال کے حوالے سے آپ نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کرنی ہے، جو بھی آئے گا، جو بھی پیشن گوئی کرے گا، وہ پیشن گوئی حکومت کے حق میں کرے گا، عمران خان کے خلاف کرے گا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں سب کو یہ کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ کامیابیاں ملنے والی ہیں،
ان کا ستارہ اور زیادہ چمکنے والا ہے اور انہیں بہت کچھ ایسا ملنے والا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس قسم سے نا آپ نے اٹھانا ہے, لوگوں کو مایوس کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل دی راتی کوئی نہیں جمیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو ملنے والا ہے. کہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں یہ فیلڈ مارشل کا اور شہباز شریف کا مشترکہ کردار ہے. نواز شریف اور زرداری بھی بری الذمہ نہیں ہے, لیکن یہ دو بندے مین کردار ان دو بندوں کا, انہوں نے بڑی تباہی پھیری پاکستان میں. معیشت تباہ, امن و امان تباہ, انسانیت تباہ, ہیومن رائٹس ختم, ہر چیز کا بیڑا غرق, میڈیا تباہ, عدلیہ تباہ, پارلیمنٹ تباہ. کوئی شے انہوں نے پاکستان میں نہیں چھوڑی جو اس وقت باقی ہو. پاکستانی چھوڑ کے پاکستان کو باہر بھاگ رہے, ملک کو ایک جیل بنا دیا ان دو بندوں نے مل کر. اب ان کی گیم اٹھانی ہے کہ جناب شہباز شریف کا یہ ہونے والا. بہت سارے آپ کو نجومی ملیں گے, ٹیرو کارڈز والے ملیں گے, بہت سارے ستاروں کا حال دیکھنے والے جادوگر ٹائپ کے لوگ عجیب عجیب کپڑے پہن کے آ کے بیٹھ جائیں گے بڑے جناب پراسرار انداز میں, فلانی چال, وہ زورا ادھر جا رہا ہے, جوپیٹر ادھر آ رہا ہے, وہ عجیب عجیب کہانیاں سنا کے نا انہوں نے آپ کو ثابت کرنا ہے, کیونکہ ان کو آرڈر دے دیا گیا کہ لتر بڑے ماریں گے اگر تسی عمران خان دی گیم چکی تھے. ان کو صاف کہا گیا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ جناب عمران خان کا فیوچر ختم, تباہ و برباد, اور جناب علی چک دیو کا عاصم منیر کا فیوچر ہے وہ بہت بڑے یہ بننے والے ہیں, وہ بننے والے ہیں, ان کی فلانی کہانی آنے والی ہے اور پاکستان جناب اب ٹیک آف کرے گا. اور اس قسم کی کہانیاں آپ سنیں گے. یہ کہانیاں ہم بڑے لمبے عرصے سے سن رہے ہیں, ان کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے. یہ جھوٹو جھوٹ چتالی قوم کو سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو یہ میں نے آپ کو وقت سے پہلے خبردار کر دیا, نئے سال پہ آپ دیکھ لیجئے گا. جیسے وہ یو اے ای اور سعودی عرب کے بیچ میں کشیدگی ہوئی ہے. پاکستان کے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے بھی پیسے دینے اور یو اے ای کے بھی پیسے دینے ہیں. پاکستان ان دونوں ملکوں سے نہ صرف پیسے لیتا ہے بلکہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا انحصار ان دونوں ملکوں کے اوپر ہے, بلکہ ان دونوں ملکوں کی اکانومی کا انحصار بھی پاکستان کے اوپر ہے. وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں. ملینز آف پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر رہتے ہیں. دنیا میں جن ملکوں میں پاکستانی سب سے زیادہ ہیں ان میں نمبر 1 پہ سعودی عرب ہے اور نمبر 2 پہ یو اے ای ہے, اور پھر باقی ممالک ہیں, یورپ ہے. یہاں انگلینڈ میں بہت بڑی تعداد میں 16 سے 18 لاکھ پاکستانی کلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ برطانیہ میں بھی رہتے ہیں. عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کے علاج کے بارے میں بشرا بی بی کو بتایا جا رہا ہے. بشرا بی بی تو خود جیل میں ہے, نہ وہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتی ہیں, نہ وہ کوئی سیکنڈ اوپینین لے سکتی ہیں. تو یہ صرف ٹیکنیکلی نا عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے, صرف عمران خان صاحب کی صحت سے کھیلنے کے لیے اور عمران خان کو توڑنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. عمران خان کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں, ان کی بہنیں بھی کہہ رہی ہیں. جو لوگ عمران خان کو پرانا جانتے ہیں نا, میں ان سے بھی ملا ہوں, ان سے بات بھی کی ہے, اور اب تو لگ بھگ کافی سالوں سے میں عمران خان کو جانتا ہوں. 15-16 سال ہو گئے ہیں میں لگاتار کوریج کر رہا ہوں, اور عمران خان سے کئی ملاقاتیں بھی رہی ہیں. وہ نہیں ٹوٹے گا ان سے. عاصم منیر صاحب وہ آپ سے نہیں ٹوٹے, آپ جو مرضی کر لیں وہ آپ سے نہیں ٹوٹے گا. آپ نے 5 سال کی ایکسٹینشن لی, آپ 15 سال کی اور ایکسٹینشن لے لیں, اللہ رب العزت عمران خان کو زندگی دے, وہ آپ سے نہیں ٹوٹے گا. یہ ہو نہیں سکتا نا, آپ نہیں توڑ سکتے اس کو. اور اس کو توڑنے کی ضد کیا ہے؟ آپ اپنا کام کریں, آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی نوکری کریں اور گھر جائیں. یہ پاکستان کے لیڈرز ہیں جن کو عوام منتخب کرتی ہے, انہیں پاکستان چلانے دیجئے. زبردستی مت کیجئے پاکستان کے ساتھ. پہلے بھی ایسی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. بہرحال عمران خان صاحب کو پھر نہیں ملوایا گیا, اور گارڈین اخبار نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا. کافی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, چیدہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑا لمبا آرٹیکل ہے, کئی صفحات پہ مشتمل آرٹیکل ہے. گارڈین نے لکھا عمران خان صاحب کے بارے میں. پاکستان میں سابق وزیر اعظم, کوئی وزیر اعظم, اس کو عہدے سے ہٹانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن عمران خان کو جو کہ دنیا کا مقبول ترین ہیرو ہے, اسے ہٹانا اسٹیبلشمنٹ کو بہت مہنگا پڑ گیا. خان نے کھیل کے میدان میں, فلاحی کام کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں جہاں پہ قدم رکھا مد مقابل کوئی نہیں رہا, لیکن اسے تمام قوتوں نے مل کر جیل میں بند کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ اسے قتل کرنے کی بھی کوششیں کی گئی ہیں. اس آرٹیکل میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول اور مشہور ترین انسان ہے. کوئی مرد یا عورت, زندہ یا مرحوم, حقیقی یا خیالی پاکستانی عمران خان سے زیادہ مشہور نہیں ہوا, یا عمران خان سے زیادہ اس کو مقبولیت نہیں ملی. یہ بات حقیقت ہے, جھوٹ نہیں ہے. دنیا عمران خان کی گواہی دیتی ہے, لیکن بونوں نے مل کر ایک بہت بڑے قداور شخص کو صرف اس لیے جیل میں بند کر دیا کہ جب یہ بونے اس کی طرف دیکھتے تھے تو ایسے سر اٹھا کے دیکھتے تھے, تو ان بونوں نے اسے جیل میں بند کر دیا, اور کچھ نہیں ہے. یہ سارے بولے ہیں, کچھ نہیں بیچتے عمران خان کے آگے. پاکستانی عوام کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ عزت دی ہے, یہ اس کے حصے میں آئی ہے. اب آپ جو مرضی کریں, الٹے لٹک جائیں, یہ تو اللہ نے اس کو دی ہے. اب آ جائیں ناظرین انٹرنیشنل خبروں کی طرف. تو پاکستان کچھ تھوڑا سا مرکز نگاہ بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو لگتا ہے کہ ایک اس تنازع کے حل کے لیے پاکستان مذاکرات کار کا رول پلے کر سکتا ہے, پاکستان میزبانی کر سکتا ہے. یعنی شہباز شریف نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ مشرق وسطیٰ میں
जंग बंदी और मुज़ाकरात की कोशिशों की पाकिस्तान हमायत करता है। ईरान, अमेरिका जंग बंदी और अमन और इस्तेहकाम की हमायत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान की रजामंदी से पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। जंग के खात्मे के लिए बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और पाकिस्तान जो है मुज़ाकरात में सहूलतकारी को एक एजाज़ समझेगा। ये शहबाज शरीफ ने अपनी जो ट्वीट है उसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, विटकोफ जो पाकिस्तान आया हुआ था, और उसके अलावा ये विटकोफ जो है ना, ये इस रीजन का हेड बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची को टैग कर दिया। ये इन 3 बंदों को भी शहबाज शरीफ साहब ने टैग किया है अपने ट्वीट में। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है जंगबंदी में? इससे एक तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, तुर्की भी कोशिश कर रहा है, मिस्र भी कोशिश कर रहा है, कतर ने तो इनकार कर दिया, हम इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या वाकई जंगबंदी हो जाएगी? अमेरिका के जो सहाफ़ी हैं वो भी अब ये मानना शुरू हो गए हैं कि ईरान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की दरख्वास्त जो है वो अमेरिका ने की है और ईरान की जानिब से अभी इसको कबूल नहीं किया गया। उन्होंने शराइत रख दी हैं कि अगर जंगबंदी करनी है तो हमारी चंद शराइत है। शराइत मैं आपको बता चुका हूँ, वो कहते हैं जी हमारे हकूक हमें दिए जाएँ, हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। वो ये कहते हैं आइंदा गारंटी दी जाए कि कोई कभी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो नुकसान किया गया है $100 अरब का कम से कम अभी तखमीना है, वो हमें यकमुश्त अदा किया जाए, वो पैसे हमें मिलने चाहिए। फिर ईरान एक और बात करता है कि फ़लस्तीनियों और लबनानियों के ऊपर जो कत्लेआम हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है, वो भी बंद की जाए। उस पे उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया अभी। तो उनके मुतालबात की एक फ़हरिस्त है। वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से आइंदा जो भी टैंकर्स गुज़रे या वहाँ से तजारती माल गुज़रे, वो ईरान को बाकायदा टोल टैक्स देकर गुज़रें, जैसे पूरी दुनिया में होता है। वो कहते हैं ये हमारा पानी है तो हम यहाँ से गुज़रने के लिए पैसा क्यों ना लें? जब बाकी दुनिया पैसा लेती है तो हम भी पैसा लेंगे। तो ये ईरान की सोच है। इतने सारे मुतालबात ईरान के हैं। अमेरिकन मुतालबा है जी यूरेनियम आप हमारे हवाले कर दें। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान से यूरेनियम लेके अमेरिका के हवाले कर सकते हैं? और क्या ईरान ये करेगा? इसके बगैर तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए फेस सेविंग कोई नहीं है। फिर क्या हम गारंटी दे सकते हैं ईरान को कि अब अमेरिका या इसराइल आपके ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे? हम तो कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को आज तक गारंटी नहीं दे पाए। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है वो संजीदा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, उसकी वजूहात हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान ये कोशिश नहीं करेगा और ये जंग चलती रहेगी तो पाकिस्तान को इस जंग में उतरना पड़ेगा। ये जो विटकोफ पाकिस्तान में आया हुआ है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ जंगबंदी के लिए आया? ये पाकिस्तान को ज़हनी तौर पे इस लड़ाई के लिए तैयार भी करेगा कि अगर जंगबंदी नहीं होती तो पाकिस्तान भी हमारे साथ खड़ा हो जाए। पाकिस्तान एक बड़ी फौजी कुव्वत है और अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान हमारे साथ और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस जंग को लड़े। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी अगर पाकिस्तान इस जंग के अंदर उतरता है तो। और अगर जंग बंद हो जाती है, पाकिस्तान बहुत सारे चैलेंजेस से बच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर देखिए ना, हुक्मरानों ने किया क्या है। एक तो पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ईरान के खिलाफ किसी भी लड़ाई के खिलाफ है। यहाँ पे अब ये माहौल बना रहे हैं शिया सुन्नी फसाद वाला या शिया सुन्नी तफरीक वाला। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आपस में तफरका ना डालें, आपस में लड़ें मत, शिया सुन्नी की बुनियाद के ऊपर नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत और अमन से एक दूसरे के साथ रहे। पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये जानबूझकर पैदा किया जाता है। इसकी डोरियां कहीं और से हिलाई जाती हैं और पाकिस्तानियों का खून बह जाता है, अमन खराब हो जाता है। अभी भी कलदम तंजीमों के बंदों को लाकर बिठा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मुझे बताएं ना, फौज का क्या इमेज बनेगा जब कलदम तंजीमों के वो लोग जो माजी में कत्लों में मुलव्विस रहे हैं, जिन